ریسرچ یا تحقیق کیا ہے اور کیا مجھے اس میں حصہ لینا چاہیے؟ تحقیق میں حصہ لینے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر حصہ لے لوں تو میری دی ہوئی معلومات کا استعمال کون اور کیسے کرے گا؟ اور ریسرچر یا محقق کیسے میری دی ہوئی معلومات کو محفوظ رکھے گا؟ اس ویڈیو کا مقصد ان سوالوں کا جواب دینا ہے جن کا تعلق صحت سے متعلق تحقیق سے ہے، جس میں معلومات مریض سے اکٹھی کی جاتی ہیں۔ بیماری کے متعلق آپ کی دی ہوئی معلومات آپ جیسے لوگوں کی معلومات کے ساتھ مل کر ایک نئی معلومات بناتی ہے، اور ایسی معلومات کے استعمال سے آپ کی بیماری اور علاج کی سہولیات کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ یہ معلومات ہاسپٹلز اور اداروں کے لیے بھی مددگار ہوتی ہے، جس سے فائدہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسے دوسرے مریضوں اور عزیز و اقارب کو بھی ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کارِ خیر کا حصہ بنا جائے؟ عمومی طور پر لوگوں کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں جو ان کو تحقیق یا ریسرچ میں شمولیت سے روکتے ہیں۔ یہ تحفظات میں 5 C's کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ پہلا ہے سیف پروجیکٹ۔ کیا تحقیق جائز اور عوامی فائدے کے لیے ہے؟ کسی تحقیق کے پیچھے ایک قابل اور ٹرینڈ ٹیم ہوتی ہے جو ایک ادارے سے منسلک ہوتی ہے، جو یونیورسٹی یا ہاسپٹل ہوتا ہے۔ محقق یہ پلان کرتے ہیں کہ کیا اور کیسے معلومات اکٹھی کی جائیں اور اسے انسانی صحت کے لیے فائدہ مند کیسے بنایا جائے گا، اور وہ تحقیق ادارہ یہ یقینی بناتا ہے کہ ریسرچ کے سارے اقدام جائز اور درست ہیں۔ دوسرا ہے سیف پیپل، جس کا تعلق ڈیٹا کے استعمال کے مجاز لوگ اور مناسب طریقوں کے استعمال سے ہے۔ آپ کی دی ہوئی معلومات کا غلط استعمال روکنے کے لیے اس معلومات تک رسائی صرف محدود لوگوں تک اور محدود مدت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سب ڈیٹا پروٹیکشن کے اصولوں کے ذمے میں آتا ہے، جس کی ٹریننگ محقق تواتر سے لیتے ہیں۔ تیسرا ہے سیف ڈیٹا، جس کا تعلق آپ کے ڈیٹا کو ایسے پروسیس کرنا ہے تاکہ آپ کی شناخت نہ کی جا سکے۔ اگر تحقیقی مقاصد کے لیے آپ سے معلومات اکٹھی کرنا درکار ہے تو محقق یا ریسرچر کی ذمہ داری ہے وہ آپ سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرے، جس جگہ تک رسائی کسی غیر متعلقہ شخص تک نہ ہو۔ اسے ریسرچ کی زبان میں پرائیویسی کا اہتمام کرنا کہتے ہیں۔ پھر جب معلومات سوال نامے یا ریکارڈنگ کی شکل میں کسی پرائیویٹ جگہ پر اکٹھی کر لی جائے تو ریسرچر کی ذمہ داری ہے اسے محفوظ طریقے سے استعمال کرے، خاص طور پہ آپ کا نام اور گھر کا پتہ، جسے آپ کی شناخت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے ریسرچ کی زبان میں کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے سیف سیٹنگز، جس کا مطلب ڈیٹا تک رسائی اور اس کے غیر مجاز استعمال کو روکنے کے مناسب انتظامات ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ریسرچ کے اصولوں کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کی دی ہوئی معلومات آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کی جائے۔ پانچواں ہے سیف آؤٹ پٹ، جس کا تعلق معلومات کو عوامی سرکل میں عام کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے۔ تحقیق کے نتائج کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ ریسرچ میں شمولیت کس نے کی، اور یہ تحقیق کرنے والے ریسرچر اور ادارے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کی معلومات آپ کی مرضی کے مطابق محفوظ طریقے سے استعمال کرے، کیونکہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ ان 5 اصولوں پہ عمل کر کے ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن کو سٹور اور اس کا استعمال محفوظ طریقوں سے کیا جائے۔ تو آگے بڑھ کر صحت سے متعلق تحقیق میں حصہ لے کر تحقیق کو سپورٹ کریں۔